بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الثانی ان الانسان الحی لیس بدنا محضا ولا روحا محضا۔ معاد موضوع بحث ہے۔ آیت اللہ خرازی دامد اللہ العالی نے مقام اول میں لفظ معاد پر بحث کی کہ معاد کا معنی کیا ہے، یہاں کیا مراد ہے۔ قرآن میں بھی استعمال ہوا، روایات میں بھی استعمال ہوا۔ مقام ثانی میں بحث ہو رہی ہے، پوری توجہ، بہت مزیدار بحث ہے، دلچسپ بحث ہے۔ وہ یہ ہے کہ انسان حی، ایک زندہ انسان، آیا انسان اس ڈھانچے کا نام ہے، یہ جو ہڈیاں، جو گوشت، یہ جو اعضاء و جوارے ہیں، اس بدن کا نام ہے؟ فرماتے ہیں نہ۔ آیا انسان حی، ایک زندہ انسان، فقط روح کا نام ہے؟ فرماتے ہیں نہ۔ تو پھر انسان حی یعنی ایک زندہ انسان مرکب من البدن والروح، یہ اس بدن، اس ڈھانچے، اس گوشت، اس ہڈیوں اور روح کا مرکب ہے۔ بعض مرکب اجزاء ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ آپس میں مکس ہو جاتے ہیں پھر وہاں جدائی ممکن نہیں ہوتی۔ آپ دودھ میں چینی ڈال دیں، جب چینی اس میں مکس ہو جاتی ہے، اب ایک میٹھی چیز بن گئی، تو کیا آپ اس چینی کو پھر اس سے جدا کر سکتے ہیں؟ عام طور پر نہیں ہو سکتا۔ یہ مرکب ہے، لیکن اس قسم کا مرکب نہیں کہ جو قابل انفکاک نہ ہو، کہ بدن اور روح جدا نہ ہو سکیں، نہیں، یہ مرکب ہے لیکن انفکاک ممکن ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بدن علیحدہ ہو جائے اور روح علیحدہ ہو جائے۔ روح ایک ایسی حقیقت ہے، روح ایک ایسی واقعیت ہے کہ جس کا ادراک ابھی تک کسی کو نہیں ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل، سورہ اسراء اس کو کہتے ہیں، آیت نمبر 85، وہاں پر کیا ہے؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہہ دیجئے روح میرے رب کے امر سے متعلق ہے، یعنی ایک راز ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں تو بہت کم علم دیا گیا۔ روح حیات انسانی کی بنیاد ہے۔ روح کیا ہے اس کی حقیقت اس طرح معلوم نہیں ہے۔ بہرحال لیکن ایک بات کم از کم معلوم ہے، وہ کیا ہے کہ روح اور بدن یہ دو چیزیں ہیں۔ روح اس عالم مادی سے کے ساتھ مربوط بھی رہ سکتا ہے، اس عالم مادی سے جدا بھی ہو سکتا ہے، روح کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل بھی کیا جا سکتا ہے، روح کو حاضر بھی کیا جا سکتا ہے، بدن پہ موت آ بھی جائے تو بھی روح باقی رہتا ہے۔ اس مقام ثانی میں صرف ایک نقطہ آیت اللہ خرازی بیان فرما رہے ہیں کہ روح اور بدن دو چیزیں ہیں۔ روح اور بدن جب اکٹھے ہوں تو انسان زندہ ہوتا ہے،
روح بدن سے جدا ہو سکتا ہے، بدن مٹی میں مٹی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود روح باقی رہتا ہے، روح ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکتا ہے، روح کو دوبارہ حاضر بھی کیا جا سکتا ہے، روح کو پلٹایا بھی جا سکتا ہے۔ جناب عیسیٰ کے معجزات آپ کے سامنے کہ ان کو اللہ نے جو مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ عطا فرمایا تھا وہ کیا تھا کہ ان سے ارواح پہلے جدا ہو جاتے اور پھر اس کے ذریعے دوبارہ وہ روح اس بدن میں آ جاتے تو پھر وہ زندہ ہو جاتا۔ تو بس ایک ہی نقطہ، اب اسی نقطے کو بیان کر رہے ہیں اور اس پر دلیلیں دے رہے ہیں کہ روح اور بدن دو چیزیں ہیں۔ ایک، روح بدن سے جدا ہو سکتا ہے، دو، روح دوبارہ بدن میں آ سکتا ہے، تین، روح ادھر سے ادھر منتقل ہو سکتا ہے، چار، بدن مٹی میں مٹی ہو سکتا ہے، خاک میں خاک ہو سکتا ہے، لیکن روح فنا نہیں ہوتا، روح رہتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ اب اس پر انہوں نے کچھ آیات مجیدہ بھی بطور شاہد بیان کیے ہیں کہ یہ آیت بھی یہی ثابت کر رہی ہے۔ انشاءاللہ ہم آیات کو بھی پڑھتے ہیں اور دیگر کو بھی۔ الثانی، مقام ثانی، مقام ثانی کیا ہے آقا جان؟ اس متعلق ہے جو میں نے گزارش کی پہلے کہ ان الانسان الحی لیسا بدنا محضا، انسان حی یعنی ایک زندہ انسان فقط اس ڈھانچے کا نام نہیں ہے، صرف بدن کے جو گوشت اور ہڈیوں کا مجموعہ ہے، صرف یہ انسان حی نہیں ہے۔ وَلَا رُوحًا مَحْضًا، اور فقط روح اس کو بھی انسان نہیں کہتے، بل ہوا مرکب من الروح والبدن، بلکہ انسان حی، ایک زندہ انسان یا انسان حی مرکب ہے روح اور بدن سے، اس مرکب کو کہتے ہیں انسان حی، زندہ انسان۔ روح کیا ہے؟ وَالروح لا وَإِن لَمْ يُعْلَمْ حَقِيقَتُهُ، حقیقت روح معلوم نہیں ہے۔ میں نے اس لیے آپ کے سامنے آیت مجیدہ کی تلاوت کی کہ روح قُلِ الروح من امر ربی، حقیقت معلوم نہیں ہے، لیکن یعلم، اتنا کم از کم ہمیں کنفرم ہے کیا کہ انہو غیر البدن، کہ روح بدن کا غیر ہے، یعنی بدن اور شے ہے، روح اور شے ہے، یہ ایک نہیں، یہ دو ہیں، ایک ہے بدن، ایک ہے روح۔ وقابل للارتباط مع ما وراء الطبیعہ، ایک ہے یہ عالم مادی، یہ عالم طبیعی جو ہمارے سامنے، لیکن روح میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ اس عالم مادی سے کسی اور عالم کے ساتھ بھی مربوط ہو سکے، وہاں رہ سکے، کوئی مسئلہ نہیں، اس میں یہ صلاحیت ہے۔ وَلِلْإِرْسَالِ، روح میں اتنی طاقت ہے کہ اس کو ادھر سے ادھر بھیجا جا سکے، ادھر سے ادھر منتقل کیا جا سکے، روح میں یہ طاقت ہے۔ وَالْإِحْضَارِ، روح میں یہ صلاحیت ہے کہ اس کو حاضر کیا جا سکے، فقط روح کا احضار کیا جائے۔ وَبَاقٍ بَعْدَ مَوْتِ الْبَدَنِ، اور جب بدن کو موت آ جاتی ہے تو روح باقی رہتا ہے۔ تو پس ان تین چار نکات میں کیا گیا کہ روح اور بدن جب اکٹھے ہوں تو انسان زندہ ہوتا ہے، لیکن یہ ایسا مرکب ہے کہ روح بدن سے جدا ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ وَيَشْهَدُ لِذَلِكَ، کیا دلیلیں ہیں آپ کے پاس کہ روح اور بدن دو چیزیں ہیں؟ کیا دلیل ہے کہ روح بدن سے جدا ہو سکتا ہے؟ فرماتے ہیں
مضافن الی ما نجدہ من الفرق بینہما بالعلم الحضور بالروح دون البدن۔ پہلی دلیل، روح اور بدن میں فرق ہے کہ روح علم حضوری کے ذریعے حاصل ہوتا ہے لیکن بدن علم حصولی۔ یہ کیا چیز ہوئی؟ علم کی دو قسمیں ہیں، بہتر ہے برادران گرامی ان چیزوں کو لکھ لیا کرو۔ ایک ہوتا ہے علم حضوری، ایک ہوتا ہے علم حصولی۔ علم حضوری یعنی علم باطنی۔ علم حضوری وہ علم ہے جو ان مادی وسائل کا محتاج نہیں ہوتا، اس علم کے لیے کسی استاد کی ضرورت نہیں ہوتی، اس علم کے لیے کسی کاغذ قلم دوات کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ ایک باطنی چیز ہوتی ہے جو انسان کو ہوتی ہے۔ لیکن علم حصولی نہ، وہ ان مادی وسائل کا محتاج ہوتا ہے، استاد کا محتاج ہوتا ہے، باقی جو وسائل ہوتے ہیں کاغذ قلم کتاب کمپیوٹر فلان چیزوں کا ہوتا ہے۔ بس یہ جو روح ہے آپ اس کو کاغذ قلم کے ذریعے نہیں سمجھا سکتے، لیکن بدن کے لیے ظاہر کچھ چیز سامنے ہوگی، آپ کہیں گے یہ اتنی موٹی ہے، اتنی پتلی ہے، اتنی لمبی ہے، اتنی چھوٹی ہے، لمبائی چوڑائی وغیرہ وغیرہ سب کچھ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں جو اس سے ہوتی ہیں وسائل سے، لیکن روح ایسا نہیں ہے۔ روح تو ہم پا سکتے ہیں، ان میں فرق کیا ہے کہ روح علم حضوری اور بدن علم حصولی۔ پوری توجہ آگا ایک نقطے کو طرح متوجہ کرو، میں کہتا ہوں میرا ہاتھ یہ ہاتھ بدن ہے، جو میں کہہ رہا ہوں میرا، وہ میں کیا ہے؟ وہ اندر کا روح ہے۔ تو پس روح اور بدن ایسے مرکب ہیں کہ روح بدن پر حاکم ہے۔ میرا ہاتھ، میرا منہ، میرا سر، میری آنکھ، یہ جو میں ہے نا وہ کوئی اور شے ہے، اور یہ جو بدن ہے، سر ہے، آنکھ ہے، یہ بدن ہے۔ خوب، دوسرا ایک تو یہ ہو گیا کہ روح علم حضوری سے ہوتا ہے جبکہ بدن علم حصول سے۔ وَرُؤْيَةُ بَعْضِ الْأَرْوَاحِ فِي بَعْضِ مَنَامَاتِ الصَّادِقَةِ بَعْدَ مَوْتِ الْأَشْخَاصِ۔ ایسا بھی ہے کہ بعض بندے مر جاتے ہیں، لوگوں کی موت کے بعد بسا اوقات جو سچے خواب ہوتے ہیں ان میں روح کو دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شخص مر گیا، وہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے، کئی سال ہو گئے، ممکن ہے اس کا جسم بوسیدہ ہو گیا ہو، لیکن اس کے باوجود ہی بعض ارواح کو ان خوابوں میں، سچے خوابوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ روح اور شے ہے، بدن تو ہم نے کب سے اس کا قبر میں ڈال دیا، اتنا لمبا عرصہ اس کو ہو گیا، اب شاید اس کا بدن ختم ہو گیا، لیکن اس کے باوجود روح کو دیکھا جا سکتا ہے۔ بس یہ بھی ایک دلیل ہے، ٹھیک۔ اب ہم آتے ہیں آیات مجیدہ کی طرف کہ قرآن مجید بھی ہمیں یہی رہنمائی کرتا ہے کہ روح اور بدن میں فرق ہے۔ اچھا جی، کہ روح اور بدن دو چیزیں۔ پہلی آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 154۔ میں اس لیے یہاں سے پڑھتا ہوں، یہ بلاغ القرآن کی ایپ ہے، بلاغ القرآن سے، اور ترجمہ بھی وہیں سے پڑھتا ہوں تاکہ اس کے لکھنے والا بھی اس ثواب میں شریک ہو جائے، اور پھر جہاں بسا اوقات آیت کا ایک حصہ لکھتے ہیں، ہم یہاں سے پوری آیت پڑھتے ہیں اول سے آخر تک۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 154۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اور جو لوگ راہ خدا میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، مگر تم ان کی زندگی کا ادراک نہیں رکھتے۔ اب یہ ہے آیت مجیدہ۔ بس بل احیاء، مر تو گئے، ہم نے اپنے ہاتھوں سے ان کو قبر میں دفنایا ہے، ہم نے اپنے ہاتھوں سے ان کی قبریں بند کی ہیں۔ قرآن کہتا ہے بل احیاء، وہ زندہ ہیں۔ تو
تو پھر کچھ تو ہے نا جس کو قرآن احیا کہہ رہا ہے، چونکہ وہ بدن تو اس کا مر چکا ہے، اس کو تو ہم نے اپنے ہاتھوں سے دفنا دیا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے احیا، وہ زندہ ہیں، جسمانی طور پر تو زندہ نہیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے پھر کوئی شے ہے جو زندہ ہے، جس کو اللہ اور قرآن احیا کا کہہ رہا ہے کہ وہ حی زندہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ روح ہو سکتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَلَا يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِالشُّهَدَاءِ، اور یہ بات فقط شہداء کے لیے نہیں ہے کہ شہداء کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ تو مر چکے ہیں بلکہ زندہ ہیں، بلکہ غیر شہداء کے بارے میں بھی قرآن میں شواہد ہیں۔ وہ کون سے؟ وہ یہ ہیں، مثلا آل فرعون کے بارے میں قرآن مجید سورہ غافر آیت نمبر 46، سورہ غافر آیت نمبر 46۔ اچھا، قرآن کیا کہتے ہیں؟ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، وہ لوگ صبح و شام آتش جہنم کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور جس دن قیامت برپا ہوگی تو حکم ہوگا آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کرو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب ذرا غور کرو کہ ان کو صبح و شام پیش کیا جائے گا۔ لِصَرَاحَةِ الْآیَةِ الْکَرِیمَةِ، اب قرآن مجید کی آیت واضح بیان کر رہی ہے عَلَى بَقَاءِ آلِ فِرْعَوْنَ إِلَى يَوْمِ الْقِیامَةِ، کہ آل فرعون قیامت تک باقی ہے، وَعَذَابِهِمْ، اور ان کو صبح و شام عذاب دیا جاتا ہے۔ تو پس نتیجہ یہ نکلا فَالشُّهَدَاءُ وَالْكُفَّارُ، پس شہداء ہوں یا کفار ہوں، لا یفنون بفناء ابدانہم، یہ اپنے بدنوں کے ساتھ فنا نہیں ہوتے، یعنی ان کا بدن فنا ہوتا ہے لیکن کچھ ہے جو فنا نہیں ہوتا، ابدان کے ساتھ یہ فنا نہیں ہو جاتے۔ بل کل من یموت، اب یہ تو دو تھے نا، اب ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں، بلکہ یوں آپ کو کہیں کہ کل من یموت، جو بھی مرتا ہے، یہ جو ہمارے سامنے جتنے لوگ مرتے ہیں ہم ان کو قبرستان جا کے دفنا کے آتے ہیں، جو مرتے ہیں لا یفنا، وہ فنا یعنی کل عدم، گویا کہ وہ تھے ہی نہیں، ایسا نہیں ہے، فنا نہیں ہوتے۔ بل ہوا باقن، بلکہ وہ بھی کسی نہ کسی صورت میں کہیں نہ کہیں باقی ہیں۔ یہ کس نے کہا؟ بنص قولہ تعالی، قرآن مجید کی یہ آیت ہے۔ یہ آیت کہاں چھٹی تھی؟ وہ یہ ہے سورہ مومنون آیت نمبر 99 اور آیت نمبر 100۔ اب یہ غور کرو، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، یہ غفلت میں پڑے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آئے گی تو وہ کہے گا میرے رب مجھے واپس دنیا میں بھیج دے، کیوں؟ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ، جس دنیا کو چھوڑ آیا ہوں شاید اس میں عمل صالح بجا رہا ہوں، کلا، ہرگز نہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ خوب، یہ تو وہ جملہ ہے کہ جو دیگر لوگوں نے کہا، خوب ہم اس سے کرتے ہیں۔ اب فرماتے ہیں، غور کرو، اب یہ آیت کیا کہتی ہے؟
لِلصَّرَاحَةِ ارْجِعُونَ، کیا کہہ رہے ہیں؟ لفظوں پہ غور. قَالَ رَبِّ ارْجِعُونَ، اے اللہ ہمیں پلٹا دے، پلٹا دے، واپس بھیج دے. واپس کا لفظ اردو میں کہاں استعمال ہوتا ہے؟ جہاں سے کوئی آیا ہو اور جگہ اور کہے کہ میں واپس. ہم کربلا جاتے ہیں، اب کہتے ہیں کیا؟ واپس جا رہے ہیں، یعنی پاکستان. حج پہ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں واپس جا رہے ہیں پاکستان، یعنی جہاں سے آئے تھے. اس کا مطلب ہے پہلے کہیں اور تھے، اب کہیں اور کھڑے ہیں، اور اب یہاں سے واپس جانا ہے. اب یہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں یا اللہ ہمیں رب واپس پلٹا دے، یہ ارجعون یہ بتاتا ہے کہ فی انہم رحلوا عن الدنیا، کہ انہوں نے دنیا سے رحلت کی، کوچ کی، یعنی پہلے وہ دنیا میں تھے. وَدَخَلُوا فِي النَّشْأَةِ الْأُخْرَى، اور اب کسی اور عالم میں داخل ہو گئے. وہ جس عالم میں داخل ہوئے ہی البرزخ، وہ برزخ ہے. انشاءاللہ ہم الثالث میں برزخ کی پوری بات انشاءاللہ علی ظاہر الثالث میں ہی انہوں نے یہ بحث کی ہے. ٹھیک ہے جی، برزخ کی. خوب اس حیات برزخ میں کیا ہوتا ہے اس پر بات ہوگی. خوب وہ عالم کیا ہے کہ جو ادھر سے آئے تھے، کوچ کیا کسی اور عالم میں، وہ عالم برزخ ہے. اچھا، فَمَا مَوْتِ الْأَبْدَانِ وَالرَّحْلَةِ عَنِ الدُّنْيَا، جب بدن کو موت آتی ہے اور اس دنیا سے کوچ کرتا ہے انسان، تکون الارواح باقیتاً فی البرزخ، تو یہ ارواح اس عالم برزخ میں باقی رہتے ہیں. وَلَهُمْ مطلوبات، وہاں وہ کچھ چاہتے بھی ہیں، کچھ ان کے مطلوب یعنی کچھ چیزوں کی وہ خواہش کرتے ہیں، ان کو چاہتے ہیں. اچھا، تمنیات، کچھ ان کی خواہشات ہوتی ہیں. مکالمات، گفتگو ہوتی ہے. مخاطبات، ایک دوسرے کو خطاب کرتے ہیں اس عالم برزخ میں وہ ارواح. خوب، وَعَيْزًا تَبْقَى كُلُّ نَفْسٍ، بلکہ یوں کہیں کہ ہر نفس جو بھی انسان ہے کسی نہ کسی سے کہ وہ باقی ہے. کیوں؟ قرآن کی یہ آیت ہے. قرآن کی کیا آیت ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے، سورہ سجدہ آیت نمبر 11. اچھا، سورہ سجدہ کی آیت نمبر 11 میں وہ یہ ہے، قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. کہہ دیجئے موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، یتوفاکم تمہاری روحیں قبض کرتا ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف پلٹائے جاؤ گے. اب الفاظ دیکھو قرآن مجید کیا کہتا ہے، یتوفاکم، اذ المراد من التوفا، توفی سے مراد کیا ہے؟ هو الاخذ، یعنی ان کو لے لینا، گرفت میں لے لینا، پکڑ لینا. والماخوذ هو شیء غیر البدن، ملک الموت نے بدن کو نہیں لیا تھا. ٹھیک ہے جی، بدن موت نے بدن کو قبضے میں نہیں لیا. بدن تو ہمارے پاس تھا، ہم نے اس کو غسل دیا، ہم نے اس کو کفن دیا، ہم نے اس پر نماز پڑھی، ہم نے اس کو دفن کیا. تو پس وہ قبضے میں کیا لیا جو ملک الموت نے لیا؟ یتوفاکم. لفظوں پہ غور. فرماتے ہیں والماخوذ هو شیء غیر البدن، وہ جو ملک الموت نے قبضے میں لیا وہ بدن کے علاوہ کوئی اور شے تھی کہ اخذہ الملک، جس کو ملک نے، اس ملک الموت نے قبضے میں لیا، پھر اس کی حفاظت کی. ارجعہ الی ربہ، اور پھر اس کو اپنے رب کی طرف پلٹایا. وہ کیا تھا؟ وہ روح تھا. قال بعض المحققین کہ هذه الآیت دلت، بس یہ آیت واضح دلالت کر رہی ہے کہ ان فی الانسان شیئا آخر غیر البدن، کہ انسان میں اس ڈھانچے کے علاوہ، اس بدن کے علاوہ کوئی اور شے بھی ایسی ہے
یاخذہ ملک الموت، جسے ملک الموت اپنے قبضے میں لیتا ہے. چونکہ وہ بدن تو ہمارے پاس ہوتا ہے، بدن کو تو وہ قبضے میں نہیں لیتا، کوئی اور شے ہے جس کو ملک الموت قبضے میں لیتا ہے. پس وعلا، یہ آیت بتاتی ہے کہ ان الروح تبقى بعد الموت، کہ روح موت کے بعد بھی باقی رہتا ہے. فرماتے ہیں وَأَنَّ حَقِيقَةَ الْإِنسَانِ وَشَخْصِيَّتَهُ، سچ یہ ہے کہ حقیقت اور شخصیت انسان، حیات انسانی کیا ہے؟ بِذَالِكَ روح، وہ ہے ہی اسی روح کی وجہ سے. جب تک روح ہے انسان ہے، جب روح نہیں ہوتا پھر ہم اس کو خود اپنے ہاتھوں سے جا کر دفن کراتے ہیں. وہ روح ہے جس کی وجہ سے اس کی انسان ہے، حقیقت انسانی ہے. کہ الذی یکون عند ملک الموت، کے بعد میں وہ روح ملک الموت قبض کرتا ہے، اپنے پاس رکھتا ہے. ٹھیک ہے جی. بس یہاں تک بھی ہم چلتے ہیں کہ بدن اور روح بدن سے جدا ہو سکتا ہے اور یہ روح باقی رہتا ہے. وَالْأَصْرَحُ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ، بلکہ ایک اور آیت مجیدہ ہے جو اس سے بھی اور زیادہ واضح الفاظ میں ہے. اب یہ ذرا غور کرو. وہ آیت مجیدہ یہ ہے سورہ زمر آیت نمبر 42. ذرا غور کرو گا. سورہ زمر آیت نمبر 42 وہ کیا ہے جی؟ آیت مجیدہ یہ ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت ویرسل الاخرى الى اجل مسمى ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. یہ آیت ہے سورہ زمر آیت نمبر 42. بلاغ القرآن کے مطابق اس کا ترجمہ یہ ہے موت کے وقت اللہ روحوں کو قبض کرتا ہے اور جو ابھی نہیں مرا اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے. پھر وہ جس کی موت کا فیصلہ کر چکا ہوتا ہے اسے روک رکھتا ہے اور دوسری کو ایک وقت تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے. فکر کرنے والوں کے لیے یقیناً اسی میں نشانیاں ہیں. اب ذرا غور کرو، اس کا مطلب ہے کہ یہ نیند بھی ایک قسم کی موت ہے اور جس کی حتمی نہیں ہوتی اس کے روح کو واپس بھیج دیتا ہے، جس کی حتمی ہوتی اس کو رکھ لیتا ہے. فرماتے ہیں اِذِ الْإِمْسَاقُ وَالْإِرْسَالُ، لفظوں پہ غور، قرآن کی آیت کو غور سے سمجھنا. فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتها. اب یہ امساک کہ اس روح کو اپنے پاس رکھ لینا، ورسال بعد الاخذ، یا قبض کے بعد پھر اس کو واپس بھیج دینا، والتوفی مما، یعنی بعد الاخذ والتوفی، جب قبض میں کر لیا اپنے پاس آ گئی پھر اس کو واپس بھیج دیا، مما یسرحان، یہ امساک و ارسال بعد الاخذ، رکھ لینا اور واپس بھیج دینا، چھوڑ دینا، یہ دو چیزیں تصریح کر رہی ہیں علی وجود شیء آخر مع البدن، کہ اس بدن، اس ڈھانچے کے ساتھ کوئی اور شے بھی ہے کہ جس کو رکھ لیا جاتا ہے یا اس کو واپس بھیج دیا جاتا ہے. اس اور شے کا نام ہے وَهُوَ الروح، اسے روح کہتے ہیں. وَهُوَ يَبْقَى بَعْدَ الْمَوْتِ، وہ موت کے بعد بھی باقی رہتا ہے. وَيُمْسِكُهُ اللَّهُ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس ہوتا ہے، اس کو محفوظ رکھتا ہے، امساک کر لیتا ہے. وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْأَدِلَّةِ الْمُتَعَدِّدَةِ الْمُتَوَافِرَةِ الْقَطْعِيَّةِ. پس مقام ثانی میں ہم نے یہی کلیئر کیا کہ روح اور بدن دو چیزیں ہیں. بدن پر موت آ بھی جائے تو روح باقی رہتا ہے. اب انشاءاللہ
مقام ثالث میں ہم بحث کریں گے کہ اس ظاہری جو موت ہمیں آتی ہے اس کے بعد وہ روح کہاں جاتے ہیں، وہ عالم کیا ہے، اس کو برزخ کہتے ہیں، وہ حیات برزخی کیا ہے، انشاءاللہ الثالث میں اس پر بحث کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی محمد وعلی محمد۔